ایک ایسا ڈرون جسے امریکی فوجی طویل عرصے تک اپنی آنکھ، کان اور ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہی ڈرون ایران امریکہ جنگ میں مکھیوں اور مچھروں کی طرح مارا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں امریکہ MQ-9 ریپر ڈرونز کا تقریباً 25% حصہ تباہ کرا چکا ہے، یعنی تقریباً 45 امریکی ڈرونز تباہ ہو چکے ہیں، جس قیمت پہ امریکہ کو تقریباً 1.3 ارب ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ MQ-9 ریپر ڈرون امریکہ کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، اور ایران امریکہ جنگ میں ایران کی جانب سے اسے چن چن کر کیسے گرایا جا رہا ہے۔ آئیے ان چند سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ MQ-9 ریپر کوئی عام ڈرون نہیں، یہ ایک ایسا بغیر پائلٹ طیارہ ہے جو طویل وقت تک فضا میں رہ کر نگرانی بھی کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر دشمن کے اہداف کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکونیسنس یعنی ISR شامل ہیں، لیکن اس کی اصل خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف معلومات اکٹھی کرنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ہیل فائر میزائل اور مختلف گائیڈڈ بامز بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ MQ-9 ریپر کی پرواز کی صلاحیت بھی غیر معمولی ہے۔ جنرل ایٹامکس کے مطابق اس کا MQ-9A ورژن 27 گھنٹوں سے زیادہ فضا میں رہ سکتا ہے اور تقریباً 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، اور اس کی پے لوڈ کیپیسٹی تقریباً 3,850 پاؤنڈ ہے۔ اس میں الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ سینسرز، ریڈار، لیزر ڈیزگنیٹر اور دیگر جدید سرویلنس سسٹم نصب کیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک ریپر ڈرون کئی گھنٹوں تک کسی علاقے پر نظر رکھ سکتا ہے، دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لے سکتا ہے، ہدف کی شناخت کر سکتا ہے اور پھر اسی مشن کے دوران سٹرائک بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی جنگی منصوبہ بندی میں ریپر کی اہمیت صرف ایک ڈرون سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ آخر امریکہ کا یہ جدید ترین ڈرون اتنی بڑی تعداد میں نشانہ کیوں بنا؟ MQ-9 ریپر کی ایک بڑی کمزوری اس کی رفتار ہے۔ یہ کوئی فائٹر جیٹ نہیں، اس لیے یہ نسبتاً آہستہ پرواز کرتا ہے، اور اگر اسے کسی مؤثر فضائی دفاعی نظام، میزائل یا دوسرے حملہ آور پلیٹ فارم کی زد میں لایا جائے تو اس کے پاس تیز رفتار جنگی طیارے جیسی بچ نکلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ریپر ڈرون بنیادی طور پر اس وقت زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب اسے ایسے ماحول میں استعمال کیا جائے جہاں دشمن کی فضائی دفاعی صلاحیت محدود ہو یا پہلے ہی دبا دی گئی ہو۔ لیکن ایران کے معاملے میں صورتحال زیادہ پیچیدہ دکھائی دیتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے فضائی دفاعی نیٹ ورک کے کچھ حصے اب بھی فعال ہیں اور امریکی اور اتحادی فورسز کو مختلف سطحوں پر خطرہ لاحق ہے۔ امریکہ کو ڈرونز کی صورت میں 25% نقصان ہو چکا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ کو ڈالرز کی مد میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ایک MQ-9 ریپر ڈرون کی قیمت اس کی کانفیگریشن کے لحاظ سے تقریباً 30 سے 50 ملین ڈالرز تک بتائی جاتی ہے، جبکہ بعض سرکاری یا مکمل کاسٹ کے اعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اربوں ڈالر کے نقصان کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ایئر کرافٹ کی قیمت نہیں، بلکہ سینسرز، ویپنز، گراؤنڈ سسٹمز، سپورٹ انفراسٹرکچر اور آپریشنل کاسٹ بھی اہم ہو سکتے ہیں۔ بڑی تعداد میں MQ-9 ڈرونز کی تباہی دراصل ایک ڈرون کی تباہی کی خبر نہیں، بلکہ امریکہ کی ملین ڈالرز ٹیکنالوجی کی تباہی کی خبر بھی ہے۔ امریکہ کو اب نئی ٹیکنالوجی کی تیاری کے لیے بڑی رقم خرچ کرنا پڑے گی، جو امریکہ کی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے۔